بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ، اور الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور آج ہے جی منڈے، اور فاطمہ جا رہی ہے اسکول 2 دن کی چھٹی کے بعد، اور بالکل بھی فریش نہیں ہے، بس مشکل سے اس کو تیار کرنا پڑا۔ اور دھوپ آج کل اتنی تیز ہو گئی ہے کہ گرمی کی انتہا صبح ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، 7 بجے کے قریب ہی بہت تیز دھوپ ہے۔ تو میں بھی سوچ رہی ہوں کہ فاطمہ کو اسکول سے لینے تو میں خود جاتی ہوں، اور آج کل ابھی چھوڑنا بھی خود شروع کر دوں، کیونکہ دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، تو گاڑی میں اس کو چھوڑ کر آؤں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں میں ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی دعا جس کو بتایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام نہیں بھیجا جاتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ ان کے پاس وحی لے کر آتے تھے، جب بھی ان کو کوئی مشکل، کوئی حاجت درپیش ہوتی، کوئی بات انہوں نے پوچھنی ہوتی اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات، تو وہ جبرائیل علیہ السلام سے ذکر کرتے، اور ان کی بتائی ہوئی بات ہی ہمیشہ لوگوں تک پہنچاتے، اپنے پاس سے کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز انہوں نے نہیں کہی۔ تو ایسی ایک دعا آپ کو بتاؤں گی جو کہ انہوں نے بتائی سیدہ فاطمہ بی بی پاک سیدہ کو، جب کہ انہوں نے شکایت کی اپنے والد محترم سے کہ میرے گھر میں تنگی اور فقر و فاقہ ہے، اور میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں، میرے دل کو جو ہے وہ سکون نہیں آ رہا، اور ہمارے گھر کے حالات جو ہیں وہ بدل نہیں رہے، تو میں کیا کروں اور اللہ سے کیسے دعا کروں، کون سی دعا مانگوں تو میری دعائیں قبول ہوں گی اور میرے گھر میں خوشحالی آئے گی، اور یہ تنگی اور فقر و فاقہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو دعا کرنے کے لیے کہا، اور اس دعا کو کرنے کے بعد ان کے حالات جو تھے گھر کے وہ بدل گئے، اور گھر میں خوشحالی آ گئی، اور ان کی دعائیں بھی جو ہیں وہ قبول ہونے لگیں۔ تو یہ دعا آج میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں، اور ساتھ میں اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، اور کیسے آپ نے اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں خوشحالی اور خوشیاں لے کر آنی ہیں۔ ابھی تھوڑا سا گھر کا کام کاج دیکھ لیتے ہیں پہلے، اور فاطمہ کا لنچ بن کر جا رہا تھا جی اسکول۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے ٹرائی کی ہیں، لیکن ابھی تک فاطمہ جو ہے وہ چپس اور نگیٹس اور لیگ جو ہم روسٹ کر کے بھیجتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پسند نہیں کرتی، اور لنچ اگر ہم اس کے علاوہ کچھ بھیجتے ہیں تو ویسے کا ویسے ہی جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کریں گے گھر کی سیٹنگ اور کام کاج، صفائی کا اور کپڑے دھونے کا، برتن دھونے کا، آپ کو پتہ یہی کام ہوتے ہیں گھر کے، اس کے علاوہ تو اور سارا دن گھر میں بچے ہیں، گھر ہے، کام ہے، بس اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ آپ دیکھتے رہیے گا، لیکن اس وقت تک میں آپ کو ساتھ ساتھ آج وظیفہ جو ہے وہ پہلے بتا دیتی ہوں۔ ایسی تمام بہنیں اور بھائی جو شکایت کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں خوشحالی نہیں آ رہی، ان کی زندگی سے پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، وہ کون سا وظیفہ کریں، وہ کیا پڑھیں، تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے، وہ غور سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اور ایک چیز میں اس سے پہلے آپ لوگوں کو اور کلیئر کروں کہ 1-2 بہن بھائیوں کے مجھے میسیجز آئے تھے کمنٹس میں کہ ہم تمام آپ کے بتائے ہوئے وظائف جو ہیں وہ کیا ایک ہی دفعہ میں اکٹھے ہی شروع کر لیں، اور اتنے سارے کیسے ایک ہی مرتبہ میں کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور کیا آپ کے معمول میں بھی یہ چیز روزانہ کے لیے شامل ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو یہ کلیئر کرتی چلوں کہ تمام وظائف ایک دن کرنے کے لیے نہیں ہوتے، مختلف چیزوں کے لیے آپ کو مختلف وظائف بتائے جاتے ہیں۔ جیسے کچھ میں نے اولاد کے لیے بتائے تو وہ یقیناً وہی لوگ کریں گے جن کو اولاد کی ضرورت ہے۔ اگر بچوں کے لیے کوئی بتایا ہے کہ ان کا حصار بنانا ہے آپ نے، اس کا الگ سے وظیفہ ہے۔ اگر بری نظر اور حسد کے لیے ہے تو وہ الگ سے ہے۔ ہاں، البتہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت سارے مختلف وظائف جو ہیں اور رزق کی فراوانی کے بتائے ہیں، تو ان میں سے آپ پہلے جیسے کوئی 11 دن کا ہے تو 11 دن اس کو کر لیں، باقیوں کو روک دیں۔ اور جس طرح درود پاک کا میں نے بتایا تھا، آپ کو ایک درود بتایا تھا ابھی 2-3 ویڈیوز سے پہلے،
اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ روزانہ کے اپنے معمول میں شامل کر سکتے ہیں۔ 2 وظیفے اکٹھے شروع کر لیں، وہ بھی کوئی ایشو نہیں۔ 3 وظیفے اکٹھے، وہ آپ کی اپنی ہمت پر ہے کہ آپ کتنا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ ایک ایک کر کے کرنا چاہیں تو بالکل آپ ایک ایک کر کے کر لیں۔ یہ تمام چیزوں کے بارے میں تو آپ کو بتا دیتی ہوں، مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ کس بہن بھائی کا کیا مسئلہ ہے۔ کسی کو بیماری سے شفا کے لیے چاہیے تو وہ وظیفہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے، جس کو اولاد کے لیے چاہیے، بیٹے کے لیے چاہیے، حمل ضائع نہ ہو اس کے لیے چاہیے، اور رزق کی فراوانی کے لیے، تنگی کے لیے، پریشانی کے لیے مختلف وظائف جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات ہوگی جی کلیئر۔ ابھی جنہوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا، امید ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے ہمیں، تو ان کو ان کی بات کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ اور اگر آپ 2 سے 3 چیزیں اکٹھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ لوگ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں جی اس دعا کی طرف۔ تو یہ ہے جی وہ دعا جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بتائی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اس دعا کو صبح شام پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاں خوشحالی پیدا کر دیں گے اور تمہاری زندگی کے تمام معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ ابھی اس آیت کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے اپنی اسکرین پر، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے اور اس کی فضیلت اور برکت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ تو اس کا ترجمہ بھی یہی ہے: اے اللہ سب سے اول، اے اللہ سب سے آخر، اے قوت و طاقت والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کر دیا، آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اول ہے اور اللہ ہی آخر ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو آپ کو پہلے بھی 1-2 ویڈیوز میں نے بتایا ہے کہ ہمیشہ ہم پر مصیبتیں اور تنگی اور پریشانیاں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو جب ہماری استغفار جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے اور اللہ ہم پر رحم کر دے، تب ہی ہماری دعائیں جو ہیں وہ بھی قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ بے شک آپ کی معافی مانگنے پر آپ پر رحم کرے گا، اور آپ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگا کریں۔ کبھی بھی کسی بات میں انصاف نہ مانگا کریں، کبھی بھی کسی بات میں یہ نہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اسباب بھی پیدا کر سکتے ہیں، 1 سیکنڈ میں کر سکتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ سب سے زیادہ خود رحم کرنے والے ہیں بے شک۔ تو اس دعا کو آپ نے جی اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ، اس دعا کو 121 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس کو آپ 121 مرتبہ پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود پاک، اور اس کو 121 مرتبہ پڑھیں۔ 7 دن کے لیے کم از کم آپ اس کو پڑھیے، اور اگر آپ کی کسی وجہ سے فجر کی نماز یا عشاء کی نماز مس ہو جاتی ہے تو اس دعا کو کرنا آپ نہیں چھوڑیے۔ جب آپ اٹھیں آپ اس کی قضا نماز پڑھیں تو آپ اس وقت ساتھ میں اس کو ضرور پڑھ لیں۔ صبح شام آپ نے اس کو پڑھنا ہے 7 دن کے لیے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کی ہوئی، ان کی بتائی ہوئی دعا ہے، جس سے فرق پڑا ان کی زندگی میں بی بی پاک کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں خوشحالی پیدا کر دی، اور ان کی جو بھی پریشانیاں اور مشکلات تھیں ان کو ختم کر دیا۔ تو اس دعا کو آپ بھی اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنا لیجئے۔ 7 دن کے لیے تو کم از کم کریں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ روزانہ بھی کرنا چاہیں تو چھوٹی سی دعا ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں ضرور، کیونکہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، تسبیح ہے، وہ تو اگر آپ کسی بھی صورت میں پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ ہو گیا جی ہمارا وظیفہ۔ آج کی ویڈیو بالکل چھوٹی سی ہے، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ بس یہ وظیفہ ہی شیئر کرنا تھا، اور ابھی رات ہو گئی تھی۔ فاطمہ جو تھی وہ اس کا لنچ ہم پیک کر رہے تھے، میں لاہور چلی گئی تھی۔ آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ میں تھوڑا تیار ہونے کے لیے اپنا سامان میں نے نکالا تھا،
تو لیکن میں لاہور کی ویڈیو شوٹ نہیں کر سکی. ایک کھانے پر مجھے جانا تھا, ہم لوگ انوائٹڈ تھے, تو میرے ہسبینڈ تو اویلیبل نہیں تھے. پھر میں جو ہوں خود چلی گئی تھی, کیونکہ کسی کو انکار کرنا جو ہوتے ہیں ریلیٹیوز اور آپ کے دوست احباب, وہ بھی اچھی بات نہیں. تو وہ فیملی ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ, ان کے بہت اچھے ٹرمز ہیں, انہوں نے بلایا ہوا تھا. تو ان کو پتہ ہے کہ میرے میاں کی مجبوری ہے, وہ روزانہ نہیں آ سکتے. تو میں خود چلی گئی تھی جی. اور لیکن ویڈیو وہاں پر میں نہیں بنا سکی, اور 12:30 بجے کے قریب میں واپس آئی. اور آخر میں میرا جو کام ہوتا ہے گھر میں لاسٹ میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ لاک میں اپنی زیر نگرانی رات کو خود لگواتی ہوں, مین گیٹس کو بھی اور لاؤنج کے لوہے کے دروازے کو بھی. سیکیورٹی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سب سے اول ہونی چاہیے آپ کی زندگی میں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے اور آپ کے معاملات کو درست رکھے, تو ہی آپ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں. ابھی مجھے دیجیے آپ لوگ اجازت کل تک کے لیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم کل ملیں گے ایک نئے ولاگ میں, ایک نئی بات کے ساتھ. اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں پیدا کر دے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اللہ آپ کے لیے بہتر کرے. آمین. اللہ حافظ.